بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انجینئر صاحب کو ایک وہابی اور مبارک۔ ہم نے گزشتہ ویڈیو میں ایک بات کہی تھی کہ کثرت کے ساتھ اہل الحدیث طبقے کے لوگ منکر حدیث ہو کر جہلمی فرقے میں کنورٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس متعلق ہم نے ایک کلپ بھی وہابی عالم کا پیش کیا تھا، ایک مرتبہ اور آپ سے سماعت فرما لیں۔ جتنے اہل الحدیث سے منکرین حدیث ہوئے اتنے کسی اور فرقے سے نہیں ہوئے۔ کیوں؟ قرآن حدیث بول کر بلایا۔ جتنے انجینئر مرزا کو آج ماننے والے ہیں ان میں زیادہ تر اہل حدیث ہی ہیں جو کنورٹ ہو کے اس کی طرف گئے۔ یہ ہمارے واسطے سب سے بڑا خطرہ بن گیا آج کہ قرآن حدیث کا لیبل لگاؤ، کسی ہونا چاہوں۔ یاد رکھو مسلمانوں، بڑی درد مندی کی اپیل ہے، کسی کے چکر میں نہ آؤ۔ جی جناب والا، یہ آپ نے سماعت کر لیا کہ اہل الحدیث جتنے منکر حدیث ہوئے ہیں کسی اور فرقے سے نہیں ہوئے، اور ان کو یہ بھی خدشہ لاحق ہو رہا ہے کہ آہستہ آہستہ لوگ جو ہیں وہ اہل الحدیث طبقے کو چھوڑ کر انجینئر مرزا کے جہلمی فرقے میں کنورٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اب میں انجینئر صاحب کو کہوں گا کہ انجینئر صاحب آپ کو ایک وہابی اور مبارک۔ جی ہاں، اس کی حقیقت یہ ہے کہ ایک موصوف ہے اہل حدیث طبقے کے، ان کی ویڈیو بھی آپ سماعت فرما لیں۔ محمد علی مرزا صاحب جو ہیں ماشاءاللہ عالم ہیں، ان کے پاس بھی بڑا علم ہے، بڑا مطالعہ ہے اور ان کی کافی خدمات ہیں، لیکن کمی کوتاہی ہو جانا، غلطی ہو جانا، کوتاہی ہو جانا اور ہدایت کے راستے سے کبھی کبھی بندہ تھوڑا سا بھٹک بھی جاتا ہے، تو یہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن ان کی دلچسپی ہے، ان کے دل میں اسلام کی محبت ہے اور وہ قرآن و حدیث کو چاہنے والے ہیں۔ جو ان کے بیانات میں نے سنے ہیں اور جو ان کے ساتھ جو ٹیلی فون پر ملاقاتیں ہوئی ہیں اس کے مطابق میرے خیال میں ان کے دل میں دین کی محبت ہے، لیکن راہ راست سے تھوڑا بہت پھسل جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ انسان ہے، وہ نہ وہ نبی ہے، نہ رسول ہے، نہ وہ محدث ہے، وہ ایک انسان ہے اور دین کا مطالعہ کرتا ہے۔ کبھی کوئی بات ان کو سمجھ آ جاتی ہے، کبھی کوئی بات سمجھ نہیں آتی، لیکن یہ بات جی جناب والا، یقین آپ نے یہ بھی سن لیا ہوگا۔ تو انہوں نے بڑی ہی تعریفیں کی ہیں انجینئر مرزا کی کہ خطائیں تو ہو جاتی ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، تھوڑا سا حق سے پھسل جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ان کے لیے تو خیر رام چندر لکشمن کشن وغیرہ کو نبی مان لینا، رسول مان لینا وہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ، پاؤں، آنکھ، ناک، کان، پیٹ، سینہ، پنڈلی، ایڑی وغیرہ بالکل اعضائے جسم جس طرح انسانی جسم ہوتے ہیں اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعضائے جسم مان لینا یہ بھی کوئی بری بات ہے، بڑی بات نہیں ہے۔ اور اس طرح کے بہت سارے ان کے باطل عقائد و نظریات ہیں۔ تو کبھی کبھی کوئی بات سمجھ میں ان کے آ جاتی ہے انجینئر صاحب کے، کبھی کوئی بات انجینئر کی سمجھ میں نہیں بھی آتی، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، انسان ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ کوئی محدث نہیں ہے، کوئی وہ جناب والا نبی نہیں ہے، تو اچھا جناب والا پھر کیا ہے؟ عالم ہے، کہتے ہیں کہ عالم ہے اور دین کی بڑی خدمت کی ہے انہوں نے، اور اسلام کی محبت ان کے دل میں ہے، دین کی محبت ان کے دل میں ہے، اور شوق بھی بہت ہے انہیں، اور علمی شخصیت ہے، ان کی علمیت کے قائل بھی ہے۔ اچھا، کسی کی سمجھ میں نہیں آئی یہ بات، ان کی سمجھ میں آ گئی موصوف کی کہ انجینئر صاحب جو ہیں وہ عالم ہیں اور بہت زیادہ علم ہے ان کے پاس، تو یہ ان کا تعریف کرنا اور ان کی اتنی مدح ثانی کرنا اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ یہ موصوف بھی ان کے دیوانے نکلے اور انہیں اپنا بڑا عالم ماننے لگے اور ان سے گفتگو ان کی ہوتی تھی۔ تو بس جاوید عثمان صاحب نے کوئی غلط نہیں کہا تھا کہ لوگ اہل الحدیث سے کنورٹ ہو کے اسی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ میں آخر کی بھی بات کہوں انجینئر صاحب کو ایک وہابی اور مبارک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔